السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اسٹوری کا آخری پارٹ دیکھنے کے لیے آپ لوگ بہت پرجوش ہوں گے، تو بغیر دیر کیے اسٹوری کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی صبح وہ سب ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک صائم لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے۔ احمد سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوتا ہے، میرا چشمہ، ہائے میرا چشمہ کدھر گیا؟ میں نے تو اپنے روم میں اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، میرا چشمہ کدھر گیا؟ اس پر احمد کی بیگم کہتی ہے، آپ اکثر ہی تو اپنا چشمہ رکھ کر بھول جاتے ہیں، آپ رکیں یہیں بیٹھے، میں بھی روم میں جا کر آپ کا چشمہ دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ احمد بیٹھ کر اپنے چشمے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس کو کوئی آواز آتی ہے، اس پر احمد کہتا ہے، بیگم کیا یہ آپ ہیں؟ کیا آپ میرا چشمہ لے آئی ہیں؟ اس پر کوئی جواب موصول نہیں ہوتا۔ اب آواز مزید آہستہ ہو جاتی ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت کوئی قریب اس کے کان کے اندر بول رہا ہو، اب احمد ذرا ڈر جاتا ہے اور ڈر کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہو کر وہ کچھ قدم آگے لیتا ہے تو اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ جب وہ نیچے جھکتا ہے تو وہ اور کچھ نہیں اس کا چشمہ ہوتا ہے۔ وہ چشمہ اٹھا کر پہنتا ہے اور سامنے دیکھتا ہے تو زوردار چیخ مار دیتا ہے۔ اس کے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا چہرہ پورا نیلا ہوتا ہے۔ احمد وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ احمد کی چیخ سن کر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب وہاں پر آتے ہیں، احمد کو ہوش دلاتے ہیں، اس کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ احمد بوکھلا کر بولتا ہے، عادل 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 واپس آ گیا ہے۔ سب کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ اس پر علی کہتا ہے، ہم لوگوں نے یہ بہت برا کیا، ہمیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساویار کہتا ہے، میں نے تو تم لوگوں کو منع کیا تھا، میرا بدلہ لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس پر احمد کہتا ہے، لیکن اس کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں، اس کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا، ہم کون سا اس کو مارنا چاہتے تھے۔ سب صائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ساری غلطی صائم کی ہے۔ صائم اگر صائم اس وقت اس باکس میں سوراخ کر دیتا تو آج اس کی جان نہ جاتی۔ صائم کا یہ بے جا ڈر ہی ہے جو آج ہمیں یہاں لے آیا ہے۔ علی کہتا ہے، یہ جو آج سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اور کچھ نہیں، یہ ہمارا ڈر اور ہمارا پچھتاوا ہے۔ ہم چاروں ہی پچھتاوے کا شکار ہیں اور اسی پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ پلان کیا۔ وہ میں ہی ہوں جس نے یہ سب کچھ پلان کیا، آپ لوگوں کو ڈرایا اور آپ لوگوں کے اندر سے آپ کا وہ پچھتاوا باہر نکالا جو نہ جانے کتنے سالوں سے ہم لوگوں کے اندر دفن تھا۔ علی کہتا ہے، وہ جو سفید لباس میں ملبوس شخص تم نے دیکھا تھا وہ اور کوئی نہیں، میں ہی تھا، اور میں نے بکنگ بھی اس لیے ہی پہلے نہیں کروائی تھی کیونکہ میں اس ہوٹل میں آنا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ ہوٹل عادل کے نام پر ہے۔ خیر اب جب ہم اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں تو ہمیں اس غلطی کا اعتراف عادل کے والد صاحب اور پولیس کے آگے کر دینا چاہیے۔ اس طرح وہ چاروں پولیس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان چاروں کو جیل ہو جاتی ہے اور اس طرح انہیں اپنی جرم کی سزا مل جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید مزیدار اسٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ And don't forget to like, share and subscribe.